الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا بچپن اور آپ کا تعلیم کا آغاز اور تعلیم حاصل کرنا، یہ موضوع ہے۔ اللہ سے دعا ہے اس کے متعلق مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس میں غلطی اور خامی ہو جائے اللہ رب العزت معاف فرما دے، آمین اللہم آمین۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے آپ نے قرآن پاک حفظ فرما لیا تھا، اور ابتدائی تعلیم بھی آپ نے پڑھ لی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ جیلان کے مدرسے میں آپ نے داخلہ حاصل کیا اور تعلیم آپ حاصل کرتے رہے۔ آپ چونکہ مادر ذات ولی تھے، 10 سال کی عمر ہی میں آپ سے کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بغداد پہنچا، طالب علم کے زمانے میں مجھے بہت زیادہ مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، مگر یہ مشکلات آپ کے عزم کی راہ میں حائل نہ ہو سکے۔ آپ نے غور کرنا کتنی مشکلوں سے آپ نے علم حاصل کیا۔ آج ہمارے لیے علم پڑھنا کتنا آسان ہے، مگر میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی مشکل سے تعلیم حاصل کی۔ آپ فرماتے کہ مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا گیا، جو اپنے دور کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، اور میں اس میں عالم اسلام کے قابل ترین اساتذہ کرام سے پڑھا کرتا تھا۔ آپ فرماتے کہ میرے پاس 40 دینار تھے، جو چند ماہ میں ختم ہو گئے، اور 20 روز فاقے سے میں نے گزارے۔ فرماتے 20 روز میں نے فاقے سے گزارے۔ آپ فاقے پہ فاقہ کرتے رہے، مگر صبر کا دامن آپ نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آپ مسلسل اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ فرماتے 4-5 سال تو اتنی مصیبت میں گزرے کہ شاید ہی دنیا میں اس کی مثال ملتی ہو۔ فرماتے اتنی مشکل سے یہ سال میں نے گزارے کہ بس میں ہی جانتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان سالوں میں دجلہ کے کنارے کھڑی گھاس اور سبز پتوں پر زندگی گزارا کرتا تھا۔ آپ دن بھر پڑھتے اور رات بھر فاقے کی اذیتوں پر گزارا کرتے۔ آپ فرماتے میں کھنڈرات اور ویرانوں اور مسجد کے فرش پر میں لیٹا رہتا، اور اس زمانے کا دستور تھا کہ فصل کٹنے کے موقع پر قریب کے ایک گاؤں یعقوبیہ میں جا کر طالب علم ذمہ داروں سے اناج مانگ لاتے تھے۔ ایک بار طلباء نے ضد کر کے آپ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ آپ طالبہ کے ہمراہ جب یعقوبیہ پہنچے تو وہاں کے ایک بزرگ جو شریف یعقوبی کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، بیٹے، طالبان حق تعالیٰ عز و جل اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، غلہ مانگنا تمہارے شایان شان نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر یہ بات میری اتنے دل پر گھر کر گئی اور اثر کر گئی کہ پھر میں دوسروں کو بھی ہمیشہ یہی حکم دیتا کہ لوگوں سے سوال نہ کرو، لوگوں سے مانگو نہ۔ ستم ہو یا کرم ہو، دونوں کو یکساں وہ سمجھتا ہے۔ سر عاشق در محبوب پہ خمیں یوں بھی اور یوں بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی پھر اس کے بعد میں نے کسی سے سوال نہیں کیا۔ پھر اس دور میں قحط سالی بھی تھی، جس کی خبر دور دور تک پہنچ گئی تھی۔ فرماتے جس دور میں قحط سالی تھی، خبریں دور دور تک لوگوں کو پہنچ گئی تھی۔ ابو بکر تمیمی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جب بغداد میں قحط سالی ہوئی، مجھے انتہائی تنگ دستی پہنچی، کئی روز تک میں نے کھانا نہ کھایا۔ ایک روز بھوک نے مجھے بہت زیادہ ہی ستایا، میں دجلہ کے کنارے چلا گیا،
کہ شاید وہاں سبزی کے پتے مجھے مل جائیں جو سبزی دھوتے ہوئے لوگ پھینک جاتے ہیں۔ میں وہاں چلا گیا، لوگوں کا مجمع تھا، جو کچھ وہ ملتا لوگ اسے اٹھا لیتے۔ فرماتے اتنی قحط سالی تھی، آخر میں بھوکا واپس شہر کی طرف آ گیا۔ وہاں بھی مجھے کوئی چیز ایسی نہ ملی کہ جس کو میں کھا سکوں۔ لوگ پھینکی ہوئی چیزوں کو مجھ سے پہلے اٹھا لیتے تھے۔ غرضیہ میں پھرتا پھراتا بغداد کی ایک مشہور منڈی کی مسجد میں پہنچا اور مسجد کے ایک کونے پر جا کر بیٹھا۔ آپ باپ نے سنا کتنی پریشانی کے عالم میں کبھی ایسے بھی کسی نے علم پڑھا؟ جی ہاں، میرے غوث اعظم نے ایسے ہی علم پڑھا۔ آپ فرماتے کہ اسی دوران میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کہ فارس کا نوجوان مسجد میں آیا، روٹی اور بھنا ہوا گوشت لے کر، اور ایک طرف بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ بھوک کی غلبہ کی وجہ سے میرا یہ حال تھا، جب وہ لقمہ منہ میں ڈالتا تو میں منہ کھول دیتا۔ میں نے اپنے نفس کو بار بار اس حرکت سے منع کیا۔ اتنے میں شخص نے میری طرف دیکھ کر کہا، بھائی آؤ میرے ساتھ کھانا تم بھی کھاؤ۔ میں نے انکار کیا، مگر اس نے ضد کر کے مجھے قسم دلائی اور مجھے کھانے پہ شریک کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر میرے نفس نے اس کی دعوت کو قبول کیا، اور پھر اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ کہاں کے باشندے ہیں اور کیا آپ کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور طالب علم ہوں۔ اس نے کہا جیلان کا ایک نوجوان ہے جس کا نام عبد القادر ہے، تم اسے جانتے ہو؟ میں نے کہا وہ میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت بے چین ہوا اور کہا، خدا کی قسم بھائی، میں تمہیں کئی روز سے تلاش کر رہا ہوں۔ جب میں بغداد میں داخل ہوا میرے پاس ذاتی کوئی خرچہ نہ تھا، جو تھا وہ میرا خرچ ہو گیا، اور پھر میں تمہیں تلاش کرتا رہا، مگر کسی نے تمہارے بارے میں مجھے نہ بتایا، اور میں 3 روز سے فاقے میں تھا۔ آج مجبور ہو کر آپ کی امانت جو آپ کی والدہ نے مجھے پہنچانے کے لیے دی تھی، یہ ایک وقت کا کھانا بنا ہے، یہ روٹی اور یہ گوشت ہے۔ اب آپ خوشی سے کھانا تناول فرمایا، اس لیے کہ یہ اب آپ ہی کا ہے اور میں اب آپ کا مہمان ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے تسلی دی اور اپنی خوشنودگی ظاہر کی، اور پھر میں نے اس کے ساتھ مل کر ہم دونوں نے وہ کھانا کھایا۔ پھر جو کھانا بچا وہ بھی میں نے اس کو دے دیا، اور وہ جوان جانے لگا تو کچھ میرے پاس نقدی بھی تھی، وہ بھی میں نے اس کو دی، جو اس نے قبول کر لی، اور وہ خوشی سے وہ رخصت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ احباب نے سنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس حال میں بھی لقمہ حلال عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اپنے مقرب بندوں کو یوں ہی آزماتا ہے۔ اسی طرح حکم ربانی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، کچھ ڈر سے اور بھوک سے اور کچھ مالوں کی اور جانوں کی کمی کی وجہ سے۔ جی ہاں، پتہ چلا جب آزمائش آ جائے، کسی چیز کی تنگی آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کی آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آزمائش سے بچا لے، کیونکہ ہم قابل نہیں آزمائش کے۔ جی آگے پھر آپ فرماتے ہیں فاقہ کشی کے عالم میں بھی میں علم پڑھتا رہا۔ آخر کار مدرسہ نظامیہ میں نے 8 سال سخت ترین محنت کے ختم کیے، اور پھر وہ دن بھی میری زندگی کا عظیم دن آیا کہ جب میرے سر اقدس پر دستار سجائے گی، اور فرماتے تحصیل علم میں کامل ہو گیا، اور علم حاصل کرنا ہر فقیر اور درویش کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جی آپ احباب کو سمجھ آ گئی، جو درویش ہے اس کا اتنا علم پڑھنا بہت ضروری ہے۔ فقیروں اور درویشوں کے سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ہمیں تعلیم فرمائی۔ اگر درویش بننا چاہتے ہو، اگر آپ فقیر بننا چاہتے ہو، تو آپ کو تعلیم پڑھنی پڑے گی، علم حاصل کرنا پڑے گا۔
پھر حضرت غوث سے اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحصیل علم ظاہری سے فارغ ہوئے تو کسی عارف کامل کی تلاش میں رہنے لگے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ کسی عارف کامل سے میری ملاقات کرا دے۔ اس خیال سے ایک دن آپ بغداد کے ایک کوچے سے گزر رہے تھے کہ کان میں آواز آئی۔ آپ اس آواز کی تلاش میں لگ گئے یہاں تک کہ انہیں پا لیا۔ یہ تھے شیخ حماد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کو دیکھتے ہی آپ ان سے لپٹ گئے۔ حضرت نے انتہائی شفقت فرمائی اور روحانی تربیت بھی انہیں دیتے رہے۔ ایک دن شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ محفل میں آنے والوں کو اس شفقت کا برا لگتا ہے، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نادانو، تمہیں کیا معلوم کہ عبد القادر آفتاب بن کر تمام جہان میں چمکنے والا ہے اور تم اس کے مقابلے میں چراغوں کی طرح ٹمٹما کر رہ جاؤ گے۔ شیخ کی ملاقاتوں نے آپ کے دل میں عشق الہی کی آگ کو خوب بھڑکایا اور مجاہدات پر آپ کے دل کو اکسایا جو راہ طریقت کی منازل طے کرنے کے لیے ضروری تھا۔ چنانچہ آپ جنگلوں اور بیابانوں میں نکل گئے۔ جی ہاں، آپ کے استاد کے کہنے پر آپ جنگلوں اور بیابانوں میں نکل گئے۔ نہ کھانے کا پھر ہوش رہا، فرماتے نہ مجھے پینے کا، بس شب و روز میں مجاہدوں میں مشغول رہتا۔ محلہ کرخ کی ایک ویران مکان میں آپ نے اپنی چلہ گاہ بنا لی، جہاں مسلسل 12 سال تک اب چلہ کشی کرتے رہے۔ اب دن کو روزہ رکھتے اور شام کو دریائے دجلہ کے کنارے پر جاتے اور سبز پتے یا ساگ وغیرہ کے پتوں سے آپ روزہ افطار کرتے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا کہ لوگ آپ کو مردہ سمجھ کر کفن دفن کا انتظام کر دیتے۔ آپ کو کفن دے کے آپ کو دفنا آتے لوگ، تو آپ کلمہ طیبہ پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوتے۔ جی، ایسے بھی کسی نے علم پڑھا؟ جی ہاں، آج کتنے چرچے ہیں، کتنی مشکل سے آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر مصیبت تنگی کو برداشت کرتا رہا اور اپنے نفس کو ریاضتوں اور مجاہدوں میں ڈالتا رہا۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے، یہاں تک کہ 25 سال تک عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا۔ نہ لوگ مجھے جانتے تھے تو نہ میں لوگوں کو جانتا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی مجھ سے علم طریقت وصول کی، نہ انہوں نے کوئی تعلیم مجھ سے لی۔ جب میں عراق کے بیابانوں سے نکلا تو حضرت خضر علیہ السلام میرے ہمراہ ہو لیے اور انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں ان کے حکم کی مخالفت ہرگز نہ کروں، اور مجھ سے کہا یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور مسلسل 3 سال تک میں وہیں بیٹھا رہا۔ 3 سال تک۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی؟ آپ فرماتے جامعۃ الکرامات اولیاء، یہ اس کتاب سے میں نے لیا ہے، یہ تمام موضوع میرا اسی کتاب سے ہے۔ آپ فرماتے کہ ہر سال میرے پاس آتے اور فرماتے میرے آنے تک یہاں سے اٹھنا نہیں، بیٹھے رہنا، اور اس عرصے میں مختلف شکلوں سے میرے پاس شیطان آتا، کبھی مختلف شکلیں بدل بدل کے میرے سامنے دنیا آتی، مگر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں ان کی طرف توجہ کرنے سے محفوظ رہا۔ اور فرماتے شیاطین میرے پاس آتے اور مجھے ڈرانے کی کوشش کرتے، مگر اللہ رب العزت نے مجھے ان پر غالب کر رکھا تھا۔ آپ احباب کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے باطل کی سرگرمیوں اور قہر سازیوں سے نپٹنے کے لیے آپ کی خاص تربیت فرمائی تھی۔ باطنی قوتیں اور روحانی اسلحہ سے آراستہ کر کے اللہ رب العزت نے آپ کو میدان عمل میں بھیجا تھا۔ ہر چند آپ کو حق کے راستے میں ہٹانے کی ابلیسی طاقتیں حملہ آور ہوتی رہی، مگر آپ اللہ کی رحمت سے محفوظ رہتے رہے۔ آخری بار آپ نے دیکھا، بہت آپ لوگوں نے یہاں پہ غور کرنا ہے،
حضرت غوث پاک فرماتے کہ میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا کہ آہو ساری کہ میں نے دیکھا کہ زمین پر لیٹا ہوا ابلیس آہو زاری کر رہا ہے اور اپنے سر پر خاک اٹھا اٹھا کر ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے عبد القادر تو نے مجھے بالکل ہی مایوس کر دیا، میں اپنے تمام فریب کاریاں اور مکہ کاریاں پھیلا چکا، مگر تمہارے قدم حق سے نہیں ہٹے، حق سے نہیں ڈگمگائے، اس لیے میں ہار مان کر آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، میں ہار گیا ہوں اور مان کر ہار آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے فرمایا جب میں نے پڑھا اور مزید فرمایا میں تیری گفتگو سے مطمئن نہیں بلکہ تیری یہ گفتگو ایک عظیم فتنہ ہے، تو اپنے مکر میں مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے تاکہ میں صراط مستقیم پر ہٹ جاؤں۔ آپ کی گفتگو ابھی ختم ہونے نہ پائی تھی کہ ایک غیبی ہاتھ ہوا میں نمودار ہوا اور اس لائن کے سر پر اس زور سے پڑا کہ وہ زمین میں دھستا ہی چلا گیا۔ دوسری بار پھر وہ آیا، اب اس کے پاس آگ کے شعلے تھے جن سے وہ کہتے مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا کہ اچانک ایک سوار نمودار ہوا، اس نے حضرت پیران پیر کو تلوار دی جس کو دیکھتے شیطان غائب ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان نے چاروں طرف مکر کے جال پھیلائے، آپ مسلسل ان شیطانی پھندوں کو توڑتے رہے۔ ایک دفعہ آپ عبادت میں مصروف تھے کہ آسمان سے زمین تک ایک تیز روشنی پھیلی اور اس روشنی سے ایک صورت ظاہر ہوئی جس نے بڑی گرجدار آواز میں کہا، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تیری عبادت اور ریاضت سے خوش ہو کر میں نے فرائض کو تجھ پر معاف کر دیا، یعنی تو روزے رکھ یا نہ رکھ، نماز پڑھ یا نہ پڑھ، میں نے تمام فرائض تجھ پہ معاف کر دیے اور حرام چیزوں کو میں نے تجھ پر حلال کر دیا، لہٰذا اب تم چاہو جو کرو۔ آپ نے پھر پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور وہ روشنی غائب ہو گئی اور اندھیرا پھیل گیا اور وہ شکل دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ اور پھر اس سے آواز آئی، اے عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ جاتے جاتے پھر اس لائن نے آپ پر آخری وار کیا۔ آپ نے فرمایا اے مردود، علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب تعالیٰ کی رحمت نے بچایا۔ آپ کی باتیں سن کر ابلیس لعین اپنا سر پٹکنے لگا اور کہا، اب تو میں آپ سے قطعی مایوس ہو چکا اور آئندہ آپ پر وقت ضائع نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا دور ہو جا مردود، میں تیری کسی بات کا اعتبار نہیں کرتا اور ہمیشہ تیرے مکر سے اپنے رب کی پناہ مانگتا رہوں گا۔ آپ احباب کو سمجھ آ گئی ہوگی، جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی مصیبت آئے تو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو روزانہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے وہ ہر قسم کی مصیبت سے بچا رہتا ہے۔ آج غوث پاک کے بھی ہم نے فضائل میں ہم نے پڑھ لیا، ان کے طالب علم کے زمانے میں آپ احباب نے غور کیا ہوگا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی نے سخت مجاہدے کیے اور آپ کے دور کا ایسا مجاہدہ نہ تھا جو آپ نے نہ کیا ہو۔ بغداد کے ایک ویران برج میں مسلسل کئی سال آپ نے گزارے۔ آخری چلے میں آپ نے عہد کر لیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک کوئی اپنے ہاتھ سے مجھے نہ کھلا دے۔ چنانچہ آپ کو بغداد کی مشہور شیخ طریقت قاضی قزاتہ شیخ ابو سعید مخزومی نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ آپ فرماتے شیخ کے ہاتھ سے جو لقمہ میرے شکم میں جاتا میرے باطن میں ایک نور بھر جاتا۔ اگرچہ آپ نے مسلسل کئی سال مجاہدے کیے جس سے تزکیہ نفس تو ہو چکا تھا، تاہم مرشد کی نگاہ کی ضرورت تھی، تو وہ نگاہ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی جس نے آپ کو مطلع انور بنا دیا۔ در مرشد تو تیرا در ملیا، تیرے در تو رب دا کر ملیا۔
پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر پھر بیعت کی اور انہوں نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا عبد القادر جیلانی یہ وہ خرقہ ہے، یعنی کہ آپ کو ایک قمیص پہنایا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرمایا تھا اور ان سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا اور ان سے دست بدست مجھ تک پہنچ گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہی وہ خرقہ مبارک یعنی وہ کرتا مبارک زیب تن فرمایا تو انوار و تجلیات کے سمندر ڈال آئے۔ خرقہ خلافت سے نواز کر شیخ نے ہدایت فرمائی اب سہرہ انور چھوڑ کر محراب و منبر پر رونق افروز ہو، یعنی فرمایا کہ اب تم محراب اور منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دو۔ اور پھر جو آپ نے علم پڑھایا، پھر آپ کی علم کی کیا شان تھی۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں ایک بار لوگوں میں بہت مشہور تھا کہ آپ کے پاس بڑا علم ہے، تو میں ایک بار آیا کہ آپ تفسیر پڑھا رہے تھے، قرآن کا ترجمہ پڑھا رہے تھے، کسی ایک آیت پہلی آیت تھی، آپ نے کہا اس کے ایک نکات بیان کیے، تو آپ نے کہا تو یہ تو مجھے آتا ہے، جو ساتھ اس کا مجھے آتا ہے۔ علی بن حیتی کے ساتھ آئے تھے، یہ آپ کے خلیفہ تھے۔ ابن جوزی کہا یہ تو مجھے آتا ہے، یہ بھی بہت بڑے آدمی تھے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں پھر 2 بتائی، پھر 3 بتائی، میں کہا مجھے آتے ہیں، پھر 4 بتائی، پھر 5، پھر 6، میں کہا مجھے آتی ہیں۔ ایک آیت کی تفسیر 11 12 بتائی، میں کہا مجھے آتی، جب 13ویں بتائی تو مجھے نہیں آتی تھی، جب 14ویں 15ویں یہاں تک کہ 40 بیان کیے، فرمایا کہ وہ جب 20 ہوئی تو میرے سر سے چادر تھی وہ نہ جانے کیسے اتر گئی اور پھر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر جب 40 بتائی تو فرماتے اللہ اکبر کہا تو میرے تن پہ جو کپڑے تھے وہ بھی پھٹ گئے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اب کال سے چھوڑ کر ہم حال کی طرف آتے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ مجالس میں اس طرح پیدا ہو گیا اور شیخ پر وجد آ گیا اور جو ان پر جو کپڑے تھے وہ سارے پھٹ گئے۔ کہا حضور بس آج کے لیے اتنا ہے۔ جی ہاں، آپ کا علم ایک سمندر تھا جو آپ نے اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ سے آپ کے سامنے آپ کے کہ کیسے لوگوں نے آپ سے علم پڑھا۔ ایک آخری واقعے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ جب آپ واعظ و نصیحت فرماتے تو آپ کی واعظ و نصیحت میں لاکھوں کا مجمع ہوتا، جیسے پہلے کو آواز آتی ویسے آخری والے کو آواز آتی، اور آپ کی مجلس میں 2 4 لوگ اکٹھے۔ ابن حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے دل میں خیال ہے کہ میں گنوں کتنے لوگ آپ کی محفل میں توبہ کرتے ہیں۔ آج کل جو ہمارے پاس کیلکولیٹر کئی انتظامات ہیں گنتی کے، کاؤنٹنگ کے، اس وقت لوگوں کے پاس یا گٹھلیاں ہوتی تھی یا گرا لگاتے تھے۔ فرماتے میں ایک دھاگا لے کر آ گیا، 2 4 ادھر سے کھڑے ہوئے کہ حضرت ہمیشہ گناہ کیا آج توبہ کرتے ہیں، کیا میں نے لگائی، 2 ادھر سے اٹھے، حضور ساری زندگی نافرمانی کی آج توبہ کرتا ہوں، 20 ادھر سے اٹھے، حضور کہ ساری زندگی دل آزاری کی ہے، کم تولا ہے، لوگوں کے حقوق دبائے، حضور توبہ کرتے کہتے 2 2 4 4 10 10 20 20 جب توبہ کرے تو میں لکھ رہا تھا۔ اب 20 20 40 40 اکٹھے اٹھنے شروع ہو گئے، 50 ادھر سے 60 ادھر سے، تو میں سانس پھول گیا اور میں دھاگا کبھی لوگوں کی طرف دیکھوں ان کی گنتی تو کبھی دھاگے پہ گرا لگاؤں۔ جب میں زیادہ الجھ گیا تو حضرت غوث پاک نے میری طرف نظر اٹھا کر اپنی رحمت والی نظر سے میری طرف دیکھا اور کہا یحییٰ میں لوگوں کی دل کی گرہ کھول رہا ہوں، تو دل کی گرہ لگا رہا ہے، یہ میری وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل کی وجہ سے توبہ کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دھاگا وہیں چھوڑ دیا۔ آپ کی وہ محفل تھی، آپ کے 1 لاکھ آپ کے ایسے شاگرد تھے جو بہت بڑے مشائخ بنے، 1 لاکھ،
محدث بنے، جو بہت بڑے عالم بنے. اور ویسے آپ کے بہت سارے طلبہ کرام تھے، بہت سارے آپ کے شاگرد تھے. آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی 40 سال تک، اور ساری رات میں ایک قرآن بھی پڑھتے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ان سے محبت کی ہمیں سعادت عطا فرما دے. اور اللہ رب العزت اس پڑھنے سننے میں جو غلطی خامی غصے معاف فرمائے، اور ہمیں صحیح دین کے راستے کا مسافر بنا دے. آمین اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.